بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد میں تیزی سے دوڑتے ہیں زور سے ہانپتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات۔ میدان جہاد میں تیزی سے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ ان گھوڑوں کی بھی جہاد والا گھوڑا ہونے کی وجہ سے اہمیت ہے۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اللہ صمد اور کسی کا محتاج نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھائے۔ فالموریات قدحا۔ پھر سم مار کر پتھر سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ جی، سم پاؤں، گھوڑے کے کھر اور پاؤں کو سم کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر پہ مار کے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ جی۔ فالمغیرات صبحا۔ پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 وجہ سے رکھے جاتے ہیں۔ ایک گھوڑا وہ ہے جس کے رکھنے سے اجر ہے، وہ جہاد کی غرض سے رکھا گیا گھوڑا ہے۔ دوسرا وہ گھوڑا ہے جو انسان کی عزت کا پردہ ہے، وہ سواری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا ہے جو صرف ٹور ٹار شان شوکت اور گھوڑے بجانے کے لیے اور علاقے میں اپنا ٹیکہ بنانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کے دن بوجھ ہے۔ بخاری 2860 2860۔ فأثرن به نقعا۔ پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ جی، غبار اڑاتے ہیں جب جہاد میں دوڑتے ہیں۔ جی۔ فوسطن به جمعا۔ پھر اسی وقت دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نقشہ دیکھیے، صحابہ کرام کا یہ کردار تھا جو اللہ تعالیٰ سورۃ العادیات میں بیان فرما رہا ہے، اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے احسانات کو فراموش نہ کیا جائے۔ آگے جی۔ ان الانسان لربه لکنود۔ بے شک آدمی اپنے رب کا ضرور بڑا ناشکرا ہے۔ جی، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جی۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور یقیناً وہ خود اس پر ضرور گواہ ہے۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جانے والے گھوڑے، حضرت محمد بن یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، یہ 2ری صدی کے بزرگ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا ما اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ فقال خلفہ ربنا ولک الحمد۔ میں اس بندے کے بارے میں کیا اظہار خیال کروں جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا ربنا ولک الحمد۔ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ بعض مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور معاویہ نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا آمین۔ ان پر زبانیں تان دراز کی جا رہی ہے، یہ زبان کھینچ کے کسی جگہ پہ پھینکی جائے گی، وقت دور نہیں ہے۔ فقیل له ایہما افضل، معاویہ او عمر بن عبدالعزیز۔ عبداللہ بن مبارک پر اگلا سوال ہوا حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ اب عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ امیر معاویہ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے لَتُرَابٌ فی من خرا معاویہ، معاویہ کی ناک میں لگی ہوئی دھوڑ مٹی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اور جہاد پر جاتے ہوئے معاویہ کی ناک میں لگی تھی، خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز، یہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے خیر ہے، افضل ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 146۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت سخت ہے۔ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ جی۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں؟ انسان اپنے مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، سخت ہے، اور موت کو بھولا ہوا ہے، اور سب لوگ موت سے اٹھائے جائیں گے، قبر سے اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ اس کو یاد نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اسنان،
آدم کا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو دو چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہیں. کیا؟ حب المال و طول العمر. حب المال و طول العمر، مال کی محبت اور عمر کا لمبا ہونا. اس کی خواہش ہوتی ہے کچھ عرصہ اور جی لوں. بخاری 64:21 6421. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول شعب الایمان میں منقول ہے، حب الدنیا اصل کل خطیئۃ. فرمایا دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے. خطائیں جنم بھی یہاں سے لیتی ہیں حب دنیا کی وجہ سے. شعب الایمان 9974 9974. یہ یاد رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کی سب مخفی باتیں کھول دی جائیں گی. ہاں، جو کچھ قبروں میں ہے اکھڑ کے سامنے آ جائے گا. ایک اور جگہ پہ پہلے آیت گزر چکی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. انفطار آیت نمبر 4-5. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کی سب باتوں سے البتہ خوب خبردار ہے. خوب خبردار ہے. یوم تبلی السرائر، اس دن سارے کے سارے اسرار کھول دیے جائیں گے. اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ. اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے. دل دہلانے والی کیا ہے وہ دل دہلانے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القارعہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ آگے جی. وما ادراک ما القارعۃ. اور آپ کیا سمجھے وہ دل دہلانے والی کیا ہے. دل دہلانے والی کیا ہے پہلے گزر چکا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. اس دل دہلانے والی کھڑکھڑا ڈالنے والی کا انکار کیا تھا سمود نے. سورۃ حاقہ آیت نمبر 4. آگے چلیے جی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ قیامت ہے جس دن سب لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. جی آگے جی. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح. جی دھنی ہوئی رنگ برنگی اون اس کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے. چلیے. فأما من ثقلت موازینه. تو جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے جی. فهو في عيشة راضية. تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا. چلیے. وأما من خفت موازینه. اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے فأمه هاوية. تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. جی یہ ترازو پلڑے یہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. اس پر میں نے کافی ساری حدیثیں بھی لکھائی تھیں اور بخاری کی آخری حدیث کے حوالے سے بھی وہاں پر مفصل گفتگو کی تھی. آگے جی. وما أدراك ما هي. اور آپ کیا سمجھے حاویہ کیا ہے. جی. نار حامیہ. سخت دہکتی آگ کا بے حد نیچا گڑھا. جی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہوگی. ایک یہ اور 69 اور. بخاری 3265 3265. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے. تمہیں غافل کر دیا کثیر مال جمع کرنے کی حرص نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التکاثر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکاثر کثرت کرنے اور کثرت سے جمع کرنے کا شوق. اس سے مراد ہے مال اور اولاد، دو چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سٹور کرنا. یہ انسان کی کمزوری اور اس کا ایک شوق ہے. ابن جریر 29311 29311. ابن جریر. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھی اور فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا قَدْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْدَيْتَ. تیرا مال وہی ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور تو اسے دے کے چھوڑ گیا. اور اکلتا فَأَفْنَيْتَ، یا تو نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا، گند بنا دیا. اور لبستا فَأَبْلَيْتَ، یا تو نے پہنا اور پرانا کر دیا. بس باقی جو تو مال مال کہہ رہا ہے نا وہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ تیرے وارثوں کا ہے. مسلم 7420 7420.
حتى زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے. ابھی آپ نے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے. جی. كلا سوف تعلمون. یقیناً تم ان قریب جان لو گے. ثم كلا سوف تعلمون. پھر یقیناً تم ان قریب جان لو گے. جی. حتیٰ زرتم المقابر، تم نے کثرت کی حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ گئے، اب جلدی جان لو گے. حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب قبرستان میں لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک آگے چلی جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہے. اس کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کی چارپائی بھی واپس آ جاتی ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے پاس اس کا عمل اور کردار رہ جاتا ہے. بخاری 6514 6514. كلا لو تعلمون علم اليقين. حقیقت یہ ہے کہ اگر تم علم یقینے کے ساتھ اپنا انجام جانتے تو کبھی غافل نہ ہوتے. لترون الجحيم. یقیناً ضرور تم جہنم کو دیکھو گے. جی. ثم لترونها عين اليقين. پھر سن لو تم اسے البتہ ضرور دیکھو گے، بلا شبہ یقینی دیکھنا. یہ کفار نے جہنم دیکھنی ہے اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے. جی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر بے شک اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا. جی. نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو حضرت زبیر نے پوچھا کہ حضور یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَإِنَّمَا هُمَ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، ہمارے پاس تو کھجور اور پانی زیادہ تر ہوتا ہے. قال اما انه سيكون، فرمایا اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یہ ہو کے رہے گا. ترمذی 3356 3356. حدیث میں آتا ہے لا باس بالغناء لمن اتقى، اگر بندہ متقی ہے تو امیر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں. یعنی زکوٰۃ دیتا ہے، دیے میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو عثمان غنی کی سنت پہ چل رہا ہے. والصحۃ لمن اتقى خیر من الغناء، اگر بندہ ڈرنے والا ہو تو امیر ہونے سے صحت مند ہونا زیادہ بہتر ہے. ویسے آقا نے ترجیحات بتائیں. وطیب النفس من النعیم، اور بندے کا نعمتوں کی نسبت دلی طور پر مطمئن ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بندہ اربوں میں کھیل رہا ہو لیکن دل مطمئن نہ ہو تو وہ تھوڑا بہتر ہے جس میں دل اطمینان میں ہو. ابن ماجہ 2141. اور فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں غافل ہیں، اہمیت نہیں دیتے. الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، صحت اور سبحان اللہ. بخاری 6412 6412. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر. اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے قسم زمانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العصر، زمانے کی قسم. عصر کے 3 معنی علماء نے بیان کیے ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ عصر کا ایک معنی ہے وقت، اور اس میں وقت کا قیمتی ہونا بتلایا جا رہا ہے. انسان وقت کو قیمتی نہیں سمجھ رہا، غفلت سے کام لے رہا ہے اور اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنے غنا، اپنے فراغ اور اپنی حیات سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. اور صوفیاء کا قول میں نے پہلے بتایا تھا الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹتی ہوئی تلوار ہے. اس کا دوسرا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا زمانہ. حدیث میں آتا ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. اس لیے صحابی کی گرد کو بھی بعد والے نہیں پہنچ سکتے. عصر کا تیسرا معنی ہے عصر کی نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس بندے کی عصر کی نماز رہ جائے کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ ایسے ہے جیسے اس بندے کا اہل اور مال سب کچھ لٹ گیا ہو. عصر کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے. بخاری 552 552. روحانیت والے لوگوں کے لیے نماز تک پہنچ جانا اور 5 وقتہ نمازی ہو جانا، منازل سلوک طے کرنے کے بعد جو بنجا صرف 5 وقتی نماز بھی پڑھتا ہے نا تو وہ ولیوں کی فہرست میں ہے. اگرچہ تہجد پڑھے تو اور بہتر ہے، کیونکہ صحیح کامل اسی وقت بنتا ہے جب تہجد بھی پڑھتا ہے. خوش نصیب ہے وہ درویش، وہ فقیر جس نے اپنے شیخ کامل کے پاس
ایک عرصہ گزارا، محنت کی، بالآخر وہ 5 وقتی نماز پر پہنچ ہی گیا۔ او میں تیرے کام کی بات بتا رہا ہوں، خوش نصیب، سمجھ میری بات کو، تو جہاں پھنسا ہوا ہے اسے نکل، 5 وقتی نماز پہ پہنچ، تیرے جیسا ولی کوئی نہ ہوگا دنیا میں۔ یہ والعصر کے 3 معنی ہیں۔ اس صورت کی اتنی اہمیت تھی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپس میں مل بیٹھتے تو اٹھتے وقت سب اٹھنے سے پہلے سورت العصر ضرور ایک بندہ پڑھتا تھا۔ یعنی یہ محفل میں بیٹھنے کا ایک ادب تھا کہ اس وقت تک ڈسمس نہیں ہونا جب تک سورت العصر نہیں پڑھ لینی۔ طبرانی اوسط 5124 سند صحیح ہے، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 5124۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، قیمتی وقت کی، اپنے محبوب کے قیمتی دور کی، عصر کی نماز کی، انسان ضرور خسارے میں ہے۔ جو ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا، وقت کی قدر نہیں کرتا، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور عصر کی نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کو ادا نہیں کرتا، ان الانسان لفی خسر، ایسا انسان بلا شبہ گھاٹے میں ہے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ لو جی، ایک آیت ہے، لفظ قابل غور ہے۔ گھاٹے اور خسارے میں کون نہیں ہے؟ اب ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، فرمایا الا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ لوگ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ کون کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اس کے بعد اپنا کردار ٹھیک کر، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، دین کی تبلیغ کر، وتواصوا بالصبر، اور دین کی تبلیغ کرتے وقت، دنیا میں رہتے وقت لوگوں کے ظلم برداشت کر، وتواصوا بالصبر۔ صبر کے پھر 2 پہلو ہیں، اللہ کے کیے پہ صبر، بندوں کے کیے پہ صبر۔ اللہ کا کیا ظلم نہیں ہوتا، اللہ کے کیے پہ صبر، رضا پہ راضی رہنا ہے، اور بندوں کے کیے پہ صبر، لوگوں کے ظلم برداشت کرنا ہے۔ جس بندے کو یہ چیزیں آ گئیں وہ اول صف کے ولیوں میں شمار ہو گئے۔ فقیر نے اپنی بعض کتابوں میں ایک نقطہ لکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے نقطہ خاص۔ بولیے نقطہ خاص کیوں؟ خا الف صاد، خا الف اور پہلے کیا ہے؟ خا۔ خاص کا پہلا حرف کیا ہے؟ خا۔ خا کا معنی خدمت۔ صوفی سب سے بڑا خدمت گار ہوتا ہے، اپنے کا، پرائے کا، انسان کا، جانور کا، دشمن کا بھی خدمت گار، آتے صحیح ہاتھوں پہ اٹھا لوں گا انشاءاللہ، اور دل سے۔ کیوں؟ معاملہ آخرت کا ہے، خدمت۔ اور خاص کا دوسرا حرف کیا ہے؟ الف۔ الف سے یہاں پر ہم نے جو مراد لیا وہ ہے اخفا۔ اخفا کا معنی چھپانا، اپنی عبادت کو بھی چھپا، اپنی خدمت کو بھی چھپا۔ اور خاص کا تیسرا حرف کیا ہے؟ صاد۔ صاد سے بنتا ہے صبر، اللہ کے کیے پہ صبر، بندوں کے کیے پہ صبر۔ یہ نقطہ خاص ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، یہ ولایت کا منشور ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ان الفاظ کے پیش نظر فرماتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ہذہ السورہ، اگر اللہ تعالیٰ اس صورت کے علاوہ اور کچھ بھی نازل نہ کرتا تو لکفتہم، یہ صورت لوگوں کے لیے کافی تھی۔ وقالا، اور آپ نے فرمایا، الناس فی غفلۃ من ہذہ السورۃ، لوگ اس صورت کے بارے میں غافل ہو چکے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے پوری دینیات پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تفسیر شافی، امام شافی کی اپنی تفسیر ہے، جلد 3 صفحہ 1461، 1461۔ اس کے صفحے ایسے چلتے ہیں کہ پہلے جلد کے صفحے جہاں ختم ہوتے ہیں، دوسری جلد کے صفحے تسلسل کے ساتھ وہاں سے آگے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک قول ابن کثیر نے نقل کیا ہے جو تفسیر شافی میں تو نہیں ہے،
لیکن علامہ ابن کثیر نے اس مقام پر نقل کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لو تدبر الناس هذه السورۃ لواسعتهم، اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ صورت ان کے لیے کافی ہو جائے. ابن کثیر اسی صورت کے تحت. اب یہ کیا کچھ ہے؟ الا الذین آمنوا، یہاں آیات عقائد پر ساری ہم نے یہاں لکھ دی. وعملوا الصالحات، یہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور نیک اعمال پر ساری آیتیں ہم نے لکھ دی ہیں. اور وتواصوا بالحق، کلمہ حق بولنے پر اور حق کی وصیت کرنے پر لکھ دیا. وتواصوا بالصبر، اور صبر اس کے متعلقات لکھ دیے. یہ پوری کی پوری کتاب بن سکتی ہے ان 4 مختلف عنوانات کے تحت سورۃ والعصر کی تفسیر کرتے ہوئے. اور یہ بنیادی طور پر اس کو بیان کرنے والے امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. پورے کے پورے دین کا خلاصہ اسی صورت سے بہت سے علماء نے اپنے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. حضرت مجدد الفسانی نے بھی اسی طرح یہ نچوڑ نکالا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: عقائد الا الذین آمنوا، عبادات وعملوا الصالحات، اور اخلاق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان دونوں چیزوں کو ایک ہی لفظ سے اگر تعبیر کرنا ہو تو وہ اخلاقیات. علماء نے ان چیزوں پر اپنی مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں. فقیر نے اس موضوع پر انہی 3 عنوانات کے تحت 2 کتابیں لکھی ہیں. اور انہی عنوانات کی تفصیل کے طور پر بھی معلم الاسلام بھی ہے. انہی عنوانات کی تقسیم اور تفصیل کے طور پر آسان اسلام بھی ہے، صرف 8 صفحوں میں. کسی غیر مسلم کو اسلام کا تعارف کرانا ہو تو فقیر کا رسالہ 8 صفحوں کا آسان اسلام، ایزی اسلام، انگلش میں بھی ہے. اس میں نے کوئی عربی عبارت نہیں لکھی. آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، ما لا بد منہ. اس کے 4 ہی چیپٹر ہیں. نمبر 1 علم، نمبر 2 عقائد، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 اخلاق. میں نے آپ کو دین کے اس خلاصے کی طرف متوجہ کرنے اور اس کنکلوڈڈ طریقے کے مطابق دین اسلام پر فوکس کر کے سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے اپنے طرف سے پوری کوشش کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہمیں یہ باتیں یاد رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے. تباہی ہے ہر تانا زن پس پشت لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الہمزہ. ہمزہ تانے دینے والا، اور لمزہ غیر موجودگی میں لوگوں کی برائی بیان کرنے والا، یعنی سادہ لفظوں میں غیبت گو. فرمایا ان 2 صفتوں والا آدمی منہ پہ بولے تو تانے دے، غیر موجودگی میں بولے تو غیبت کرے. فرمایا ویل لہو، ایسے بندے کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بدترین جہنم ہے. جی. الذی جمع مالہ وعددہ. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. جی، مال گن گن کے رکھتا رہا. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، میں تم میں سب سے زیادہ شرارتی آدمی بتاؤں. دیکھو کیسے لفظ ہیں، سب سے زیادہ شرارتی کیا ہے؟ المشاؤون بالنمیمۃ، کسی کی بات سن کر آگے پہنچانے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے آگے چل پڑنے والا. المفسدون بین الاحبۃ، پیاروں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا. الباغون للبراء الاناتا، بری الذمہ اور بے عیب لوگوں کے اوپر بغاوت کرتے ہوئے عیوب کا ملبہ ڈالنے والا. اس کا وہ قصور نہیں تھا جو اس نے اس پہ ڈال دیا، اس کی بات کا وہ مطلب نہیں تھا جو اس نے کھینچ کھونچ کے اس کے اوپر فٹ کر دیا. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا بدترین، شیطان ترین، شرارتی ترین یہ لوگ ہیں. مسند احمد 27599 27599. ایک حدیث میں آتا ہے ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جس آدمی نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر، فقد باء بہا احدہما، تو ان میں سے ایک کافر ہو گیا. یا تو وہ کافر تھا تو اس نے کہا، اس کا کہنا ٹھیک ہے، اور اگر اس نے غلط کہا ہے تو یہ خود کافر ہو گیا. بخاری 6104 6104. ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبصر احدکم القذاة فی عین اخیہ وینسا الجزع فی عینہ. لوگوں کو دوسروں کی آنکھ میں تنکا نظر آنے لگتا ہے، اپنی آنکھ کے اندر شتیر نظر نہیں آتا. صحیح ابن حبان 5761 حدیث صحیح ہے.
يحسب أن ماله أخلده وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال دنیا میں اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میرا مال ہے، یہ مال مجھے مرنے نہیں دے گا، کوئی مارنا بھی چاہے گا تو مال بچا لے گا۔ كلا لينبذن في الحطمة ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ جی، جہنم مراد ہے جو چورا چورا کر دیتی ہے۔ حتم چکی پیسنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ تو پھر چورا چورا کرے گی۔ جی، وما أدراك ما الحطمة اور آپ کیا سمجھے چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار الله الموقدة اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، جی، التي تطلع على الأفئدة جو چڑھ جائے گی دلوں پر۔ ہاں، وہ آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی اس کا سیک، اس کی ہیٹ، اس کی تپش باہر سے جب اندر اترے گی تو دل کے اوپر اثر کرے گی۔ استغفر اللہ۔ آگے جی، إنها عليهم مؤصدة بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ جی، ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، سائڈوں پہ فلیمنگ ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے شعلے اٹھا اٹھا کے اندر کو ڈالے جائیں گے، فوکس کیے جائیں گے۔ جی، في عمد ممددة بھڑکتے ہوئے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔